مصاحب نمبر 8 اور ان کے بعد تیار رہیں مصاحب نمبر 4۔ حکم حضرات نوٹ فرما لے، تشریف لا رہے ہیں مصاحب نمبر 8۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه وينجسانه۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اما بعد، قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ لو گے، کہ قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ لو گے، ورنہ یہ فاصلے تو فقط دوریاں بڑھاتے ہیں۔ محترم حاضرین، آج دنیا ایک اعتراض بار بار دہراتی ہے، گویا کہ اس نے کوئی نیا فلسفہ دریافت کر لیا ہو۔ اعتراض یہ ہے کہ شرعی قوانین جدید دنیا میں ناکارآمد، غیر عملی اور غیر انسانی ہے، مگر انصاف یہ ہے کہ کسی شریعت کا فیصلہ اس کے مخالفین کی باتوں سے نہیں، بلکہ اس کے تعلیمات، اس کی تاریخ اور اس کے عملی کردار سے ہوتا ہے۔ ذرا غور تو کیجئے کہ یہ اعتراض حقیقت کی بنیاد سے زیادہ غلط فہمی کے بوسیدہ ستونوں پر کھڑا ہے، کیونکہ شریعت کوئی وقتی قانون نہیں اور نہ ہی کسی مخصوص قوم کے لیے ہے۔ شریعت تو فطرت انسانی کا آئینہ اور عدل الہی کا چہرہ ہے۔ آئیے اس اعتراض کا جواب علمی و عقلی چند نکات کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ پہلا نکتہ، شریعت فطرت انسانی کا سرچشمہ ہے، نہ کہ انسانی خواہشات کا۔ حضرات، دنیا کے تمام مذاہب اور نظام وقت کے ساتھ بدلتے گئے، مگر شریعت کا یہ اصول تھا کہ انسان بدلتا ہے، انسان کی فطرت نہیں بدلتی۔ آج بھی انسان کو انصاف چاہیے، تحفظ چاہیے، عزت چاہیے اور معاشرتی توازن چاہیے۔ تو جب تقاضے بالکل ایک جیسے ہیں تو شریعت انسانیت سے کیوں کر ٹکرا سکتی ہے؟ میرے ساتھ چلتے رہیے، اب دوسرے نقطے کو بھی جان لیتے ہیں کہ دنیا کا بحران قانون تو بہت، انصاف کم۔ سامعین، دنیا میں آج قوانین کی کتابیں ضخیم ہو گئی، عدالتیں وسیع ہو گئی اور اصولوں میں متعدد تغیرات کر دیے گئے، مگر انصاف نام کو بھی نہیں ملتا، جبکہ شریعت کا قانون سزا بھی دیتا ہے اور جرم کے اسباب بھی ختم کر دیتا ہے، تو انصاف کا پوچھنا ہی کیا۔ سامعین، اب تیسرے نقطے کو بھی بغور سمجھ لیتے ہیں کہ شریعت جزا سے زیادہ معاشرتی توازن ہمیں عطا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ کاٹنا سخت ہے، کوڑے مارنا سخت ہے، مگر آپ حضرات جدید دنیا کے جیلوں کا حال کیا ہے دیکھ لیجئے۔ انسان تو جرم سے نہیں بچنے پاتا، بلکہ یہ جیل خود جرائم کا کارخانہ بن بیٹھی ہے۔ اس کے برعکس شریعت کی سزا کم ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے اور نایاب ہوتی ہے۔ اگر گزرے زمانے کی رودات پر نظر کرے اور ماضی سے مکتوبہ صفحات کو ٹٹولے تو ہمیں یہ ہاتھ کاٹنے کے واقعات انگلیوں پر گنے جائیں گے ایسے ملیں گے۔ کیونکہ شریعت صرف جرم کرنے والے کو نہیں بلکہ جرم ہی کو جڑ سے مٹا دیتی ہے۔ چوتھا اور آخری نقطہ، حضرات، دنیاوی قانون آزادی کے نام پر دھوکہ اور نقصان ہے۔ آج دنیاوی قانون نے انسان کو آزاد تو کر دیا، لیکن اس آزادی نے خاندانوں کو درہم برہم کر دیا، عورتوں کو پس پشت ڈال دیا ہے، بچوں کو تنہا کر دیا اور ذہنوں کو بے چین و منتشر کر رکھا ہے۔ آج انسان آزاد تو ہے لیکن پرسکون نہیں۔ کیوں؟ آج انسان آزاد تو ہے لیکن پرسکون نہیں، کیونکہ جب آزادی بغیر اصولوں کے ہو تو وہ تباہی بن جاتی ہے، اور ہماری شریعت ہمیں آزادی بھی دیتی ہے اور اس آزادی کی حفاظت کے لیے اخلاقی اور تربیتی دیوار بھی قائم کرتی ہے۔ حضرات، اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے میں ایک دلچسپ حقیقت سے آپ تمام کو واقف کراتا چلوں کہ آج یہ مغرب بلا سودی بینکاری کی طرف بڑھ رہا ہے، خاندان ٹوٹنے کے بعد نکاح کی اہمیت کو دوبارہ سمجھ رہا ہے، اور
اور نفس پرستی کے نقصانات دیکھ کر اخلاقی تربیت پر زور دیا جا رہا ہے۔ جب ذہنی بیماریاں آ گئی تو اب اس کے بعد روحانی سکون کی تلاش شروع ہو گئی ہے۔ یعنی یہ جدید دنیا خود کہہ رہی ہے کہ انسان کی فلاح اور کامیابی صرف اور صرف شریعت کی طرف واپسی میں ہی ممکن ہے۔ اے انصاف پسند سننے والوں، اگر شریعت غیر عملی ہوتی تو وہ اس دنیا میں بڑے بڑے علاقوں میں صدیوں کیوں نافذ رہی؟ لاکھوں غیر مسلمان اس کے امن کے زیر سایہ کیسے رہے؟ اور آج یہ جدید دنیا اس کے اصولوں کی طرف کیوں پلٹ رہی ہے؟ حقیقت بالکل صاف ہے کہ شریعت زمانے سے نہیں ٹکراتی، بلکہ زمانہ شریعت سے دور ہو کر خود بکھر جاتا ہے۔ زمانہ لاکھ شریعت پر گر اعتراض کرتا ہے گر اعتراض کرتا ہے مگر فطری تقاضا تو اس کا اعتراف کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔